www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. معزز مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے ایک مرد کو، جس کو آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، حق تعالی نے ان کو وجود عطا فرمایا، ان کا بسیرا جنت میں رکھا اور ان کی زندگی جنت میں گزر رہی تھی، لیکن ان کو سکون کی اور تسکین کی، آرام کی اور راحت کی ضرورت تھی، تو تعالی جل شانہ نے انسانوں کے اندر سے ایک دوسرا فرد پیدا فرمایا جس کو عورت کہا جاتا ہے، جو حضرت حوا علیہ السلام کی شکل میں ہے۔ ان دونوں کے ذریعے سے جنت کو اللہ نے آباد کیا اور یہ دونوں جنت میں رہنے لگے۔ قرآن کریم نے ان کا بہت مفصل اور تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں چاہو تم کھاتے پھرتے رہو جنت میں، رغدن حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ، لیکن کوئی خاص درخت تھا، کہا اس کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ہمارے نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس اور شیطان چونکہ وہیں سے دشمن بنا تھا، اور ابلیس اور شیطان نے وہیں سے یہ سوچا کہ اگر میں نکالا گیا ہوں جنت کے اندر سے تو پھر آدم بھی نکالا جانا چاہیے، اس لیے کہ آدم ہی کی بنیاد پر یہ مسئلہ میرا ہوا کہ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں سے اور خود ابلیس سے بھی یہ کہا کہ اسجدو، سجدہ کرو آدم کو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس لیے کہ فرشتے جانتے تھے اس مسئلے میں کہ آدم اصل نہیں ہے، اللہ کا حکم اصل ہے۔ آدم اصل نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے۔ ایاز ایک غلام گزرا ہے، علامہ رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے، محمود کا یہ غلام تھا اور محمود کو ان سے بڑی محبت تھی، بڑے تعلقات تھے اور اپنے اس غلام کو بہت چاہتا تھا۔ تو اور غلاموں کو جو ہیں اس سلسلے میں محمود کے باب میں، ایاز کے باب میں تھوڑی سی جلسی تھی، اور ہوتا ہے ایسا۔ تو اور غلام کہتے تھے کہ محمود جتنی محبت ایاز سے کرتا ہے اتنی ہم سے نہیں کرتا، جتنے تعلقات اس سے ہم سے نہیں۔ محمود کو جب بادشاہ تھا اس بات کا پتہ چلا تو اس نے تمام غلاموں کو بلایا اور ایک قیمتی ہیرا نکالا، بہت قیمتی، اور سارے غلاموں کو حکم دیا کہ اس ہیرے کو توڑ دو، پتھر مار کر، لوہا مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ سارے غلام کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا نہیں توڑا جا سکتا، یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، کروڑوں کا ہے، اس کو کیسے توڑا جائے؟ ایاز کو بلایا کہ اچھا اس ہیرے کو توڑ دے، یہ سب تو منع کر رہے ہیں، وہ بھی غلام ہے یہ بھی غلام ہے، اور ایاز نے اٹھایا پتھر اور مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سارے لوگ چیخ اٹھے، چلا اٹھے کہ ایاز تو نے کیا کیا، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ تو ایاز نے یہ کہا کہ میرے آقا کا حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، میرے آقا نے جو مجھ کو حکم دیا ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، ہیرا کوئی چیز نہیں ہے، میرے آقا کی حکم یہ اصل ہے اور مجھے اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ محمود نے کہا یہ وہ اس کے اندر خوبی ہے جس کی بنیاد پر میں اس سے محبت کر رہا ہوں،
جس کی بنیاد پر میں اس کو بہت چاہ رہا ہوں، جس کی بنیاد پر میں اس سے بہت پیار کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میری مائیں اور میرے بھائیوں، ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں. وہ جتنا لمبا رکوع کرتے ہیں اتنا لمبا رکوع میں اور آپ نہیں کر سکتے. روایت میں ہے کہ جو فرشتے رکوع میں ہیں قیامت تک رکوع میں رہیں گے، اور جو فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں ہیں قیامت تک سجدے میں رہیں گے، اور جو فرشتے قیام میں ہیں کھڑے ہیں وہ قیامت تک کھڑے رہیں گے. اور اتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ اس کعبۃ اللہ کے مقابلے میں 7ویں آسمان پر اور ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. بیت المعمور سیدھ میں بالکل اسی کعبہ کے، اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیتا ہے، قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. پھر اتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو جتنا لمبا قیام، رکوع، سجدہ فرشتے کر رہے ہیں اتنا لمبا قیام تو میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں. 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سے زیادہ قاری صاحب لمبا کر دے تو ہم کہیں گے کہ بہت لمبی نماز پڑھاتے. آپ نے لمبا کر دیا، قاری صاحب شارٹ کیجئے، ہماری کمر درد کر رہی ہے. اتنا لمبا رکوع سجدہ آپ نہیں کر سکتے جو ملائکہ کر رہے ہیں، لیکن تعریف اللہ بندوں کی عبادت کی کر رہا ہے، فرشتوں کی نہیں کر رہا ہے. عجیب و غریب بات ہے. لمبا رکوع وہ کر رہے ہیں، لمبا سجدہ وہ کر رہے ہیں، لمبا قیام وہ کر رہے ہیں. ہم اتنا لمبا رکوع نہیں کر رہے، اتنا لمبا سجدہ نہیں کر رہے، اتنا لمبا قیام نہیں کر رہے، لیکن تعریف اللہ ہماری کر رہا ہے. کیسے تعریف فرمائی؟ ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود. بندہ اور بندی جب سجدے میں جاتے ہیں، بندہ اور بندی جب سجدے میں جاتے ہیں، فرمایا کہ وہ سجدے میں اتنا مجھ سے قریب ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے اتنے قریب ہو جاتے، اتنے قریب ہو جاتے ہیں جیسے اللہ کے نبی معراج میں اللہ سے قریب ہوئے تھے. یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے، اتنا اونچا مقام. تو اس بندے کی نماز کی تعریف کی اللہ نے، اس کے روزے کی تعریف کی. اس کو حالانکہ فرشتے بھی کھاتے نہیں، پیتے نہیں، بیوی نہیں، جمع نہیں، تو ہم تو 12 گھنٹے 20 گھنٹے کے لیے رکے ہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے رکے ہوئے. لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کو میں اپنے ہاتھ سے بدلا دوں گا، فرشتوں کے منہ کی بدبو میرے نزدیک جو ہے خوشبو سے زیادہ پسندیدہ، کبھی نہیں کہا. انسان کے روزے پر تعریف، انسان کی نماز پر تعریف، انسان کے حج پر تعریف، انسان کے عمرے پر تعریف، انسان کے خرچ پر تعریف. آخر وہ کیا بات ہے ہمارے اندر؟ وہ کیا بات ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ فرشتوں کا دل نہیں ہے. جہاں دل نہیں ہوتا وہاں عشق نہیں ہوتا. انسان کا دل ہے، اس میں عشق ہے، خواہشات ہے، اور یہ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، اور یہ اپنے عشق کو اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے. اور عشق والا سجدہ ہی اللہ کو پسندیدہ ہے، اس لیے بندے کی نماز اور بندی کی نماز کو مقرب بنا دیا گیا. لیکن میرے بھائیو آج کل کچھ اور ہی بات ہے. معاف فرمائے میری بہنیں، زمین ترس رہی ہے ایسے سجدے کو جس سجدے کے اندر 2 قطرے آنسو کے بھی بہتے ہو. آج زمین ترس رہی ہے. ایسا سجدہ ہمیں نصیب نہیں ہو رہا ہے جس سجدے کے اندر ہمارے آنسو بھی تپتے ہو. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے، روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، میں کہتا ہوں، اور میری مائیں خوب سنیں. جب محبت کا سجدہ ہوتا ہے اور انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے اور 2 قطرے آنسو کے بہا دیتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے 2 قطرے آنسو کا مسئلہ یہ ہے کہ بارش کے برسنے سے جتنی ٹھنڈک زمین کو نہیں ملتی، انسان کے 2 قطروں سے زمین کو ٹھنڈک مل جاتی ہے. یہ قیمتی ہے. اور بارش اتنی گہری نہیں اترتی ہے جتنے کہ انسان کے قطرے نیچے اتر جاتے ہیں، تحت الثری تک پہنچ جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے
کہ ابلیس نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا اس آدم کو سجدہ کرنے کا، میں نے منع کیا، فرشتوں نے قبول کر لیا، فرشتوں نے یہ دیکھا کہ آدم کی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی حیثیت ہے، ہمیں اس کا حکم ماننا ہے، اس لیے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، فرما برداری کی اور مانا اور سجدہ کر لیا آدم کو۔ ابلیس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، تو اوپر والا نیچے والے کو کیسے سجدہ کرے گا؟ یہ تھنکنگ کچھ آج ہمارا بھی ہے، یہ تھنکنگ ہمارا بھی ہے، یہ خیالات ہمارے بھی ہیں کہ امیر غریب کو کیوں سلام کرے، مالدار غریب کو کیوں سلام کرے، بڑا چھوٹے کو کیوں سلام کرے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امیر غریب کو سلام کرے، چلتا ہوا بیٹھنے والے کو سلام کرے، بڑے چھوٹے بچوں کو سلام کرے۔ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو سلام کرو، اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچوں کو عادت پڑے گی، ان میں عادت پڑے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے ہمارا تکبر ٹوٹے گا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سلام مانگتے ہیں، کوئی مجھے سلام کرے، میں سلام نہ کروں۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے، ہمیشہ شریعت کا حکم یہ رہا ہے کہ واجب کا ثواب زیادہ، سنت کا کم، پہلے فرض، واجب، سنت، تو واجب کا ثواب زیادہ، سنت کا کم ہوتا ہے۔ واجب کبھی چھوٹتا نہیں ہے، فرض کی طرح ہے، جیسے وتر واجب ہے تو یہ فرض کی طرح ہے، اس کو ہمیشہ ادا کرنا ہے، تو واجب کا ثواب زیادہ، سنت کا اس سے کم۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے، سلام کے اندر ایسا مسئلہ ہے، سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن یہاں سلام جو سنت ہے سلام کرنا، اس کا ثواب زیادہ ہے جواب دینے کے مقابلے میں، واجب کے مقابلے میں سنت کا ثواب یہاں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام کرنے سے میرا نفس ٹوٹتا ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، اس لیے سلام کرنے کا ثواب جواب دینے سے زیادہ رکھا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں، میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کی بنیاد پر تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ میری مائیں خوب سنیں، میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کی بنیاد پر تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کی بنیاد پر اللہ تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے گا۔ افشوا السلام بینکم، یہ سنت ہمارے اندر سے نکل گئی، یہ سنت سلام کی ہمارے اندر سے نکل گئی، ہم سلام نہیں کرتے۔ سلام کی سنت بہت اونچی سنت ہے۔ صحابہ کے باب میں مشکات شریف کی روایت ہے کہ حضرات صحابہ یوں چلتے تھے ساتھ میں، اب یوں راستہ تنگ تھا، بیچ میں ایسے درخت آ گیا، دو صحابی ادھر ہو گئے، دو ادھر ہو گئے، پھر آگے جا کر ملے، بیچ میں ایک درخت ہی تو آیا، پھر آگے جا کر ملے، راستہ تنگ تھا، ساتھ چل نہیں سکتے تھے، دو ادھر گئے دو ادھر گئے، ادھر جا کر کے مل گئے، جب دوبارہ ملتے تھے السلام علیکم، پھر سلام کرتے تھے۔ صحابہ سلام کو عام کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا سلام کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، تعلقات خوشگوار بنتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دنیا کی آبادی کے سلسلے میں قرآن کریم نے بہت لمبا تفصیلی واقعہ بیان کیا۔ آدم و حوا کو اللہ نے جنت میں بسایا، فرمایا اس درخت کو نہ کھانا، وہ جو بھی درخت ہوگا جسے اللہ نے منع کیا تھا، لیکن بہرحال عورت ذات وہ ہے جو شوہر کو ضد کر کے منوا کر رہتی ہے۔ اس کی ضد جو ہے نا، ایک عورت کی ضد، ایک بچوں کی ضد، ایک بادشاہ کی ضد، بہت مشہور ہے۔ بادشاہ جب ضد پر آ جائے، رعایا کچھ بھی کرے، بادشاہ قانون نافذ کر کے رہے گا۔ بچے ضد پر آ جائے تو باپ کچھ بھی کرے، لیکن بہرحال بچہ اپنی بات منوا کر رہے گا۔
اور بیوی ضد پر آ جائے تو اس صورت میں بیوی بھی اپنے شوہر کو منوا کر رہتی ہے. بہرحال ہم علیہ السلام نے ضد کی، ابلیس نے وساوس ڈالے اور وساوس ڈال کر یہ بتایا کہ یہ جس درخت کو کھانے سے منع کیا ہے نا، یہ تو اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ اصل میں جو اس درخت کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، اور اللہ تم کو ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے منع کیا. دیکھیں کیسے پتی پر آئی. اور عورت ہی کے خیال میں وساوس ڈالے، حضرت آدم کے خیال میں نہیں، عورت کی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت حبالت الشیطان ہے، شیطان کی جال ہے. مرد کو پھنسانا ہو عورت کے راستے سے چلو. شیطان چاہتا ہے مرد کو پھنسانا ہو عورت کے راستے سے چلو. ایک عورت کے دل میں بات بہکا دو، وہ اپنے شوہر کو بھی اسی طرح سمجھائے گی، وہ اپنے شوہر کو کفر کرنے پر مجبور کرے گی، وہ شرک کرنے پر مجبور کرے گی، وہ شریعت کے چھوڑنے پر مجبور کرے گی، وہ ظلم کرنے پر مجبور کرے گی، وہ پورے رشتے کو توڑ کر رکھ دے گی. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جب عورت کے دل میں وساوس شیطان ڈالتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ عورت اپنے شوہر کو غلط بات سمجھا کر اس کی ماں سے بھی جدا کر دیتی ہے، اس کے باپ سے بھی جدا کر دیتی ہے، اس کے بھائی سے بھی جدا کر دیتی ہے، اس کی بہن سے بھی جدا کر دیتی ہے. ایک عورت کو بہکانے والا شیطان ہے. یہ شیطان ہی جو ہے عورت کے راستے سے پورے رشتہ داری کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتا ہے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان جو ہے تمہارے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یہ حضرت نے کب فرمایا؟ حضرت اعتکاف میں تھے، آخری عشرے کا اعتکاف تھا، اور آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں ملنے آ گئی. کسی ضروری کام کی بنیاد پر اگر عورت شوہر سے ملنے آنا چاہے اور کوئی اس کام کو حل کرنے والا نہ ہو، بچہ وغیرہ، تو بیوی اس وقت میں آئے جب مسجد میں کوئی نہ ہو اور مل لے، اپنے شوہر سے بات چیت کر لے. کوئی اہم مسئلہ ہے اور اپنا بچہ نہیں ہے جو جا کر کے بات کو بتا سکے، تو پھر بیوی آ کر کے مسئلہ حل کر. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب وہ کام پورا ہوا، بات پوری ہو گئی، تو حضرت صفیہ کو یوں دروازے تک چھوڑنے گئے. بس دروازہ پارٹیشن تھا، اسے آگے نہیں جا سکتے تھے، اس لیے کہ اعتکاف میں باہر نہیں نکل سکتے. تو حضرت دروازے تک گئے اور صفیہ کو روانہ کیا. صفیہ کو جب روانہ کیا تو دو صحابی یوں جا رہے تھے، وہاں راستہ تھا. تو ان دو صحابی نے یوں دیکھا حضور کی طرف اور صفیہ کی طرف، پھر نیچے دیکھ لیا. تو حضرت نے ان دونوں کو بلایا ادھر آؤ، اور فرمایا چونکہ پردے میں ہے نا تو کسی کو کوئی شبہ ہو جائے. حضرت نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے. حضرت نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو صحابی کہنے لگے لا حول، حضرت آپ کے باب میں بھی کوئی شبہ ہو سکتا ہے، کوئی غلط خیال ہو سکتا ہے. ہرگز نہیں حضرت. تو حضرت نے یہ فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان خون کی طرح تمہارے بدن میں دوڑتا ہے. بہت ممکن ہے کہ میرے بارے میں کوئی غلط وسوسہ تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، اور نبی کے باب میں غلط وسوسہ ایمان سے نکال دیتا ہے، کہیں تم ایمان سے نہ نکل جاؤ. اس لیے میں نے مسئلے کی تمہارے سامنے وضاحت کی کہ یہ میری بیوی ہے. تو بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ نے آدم و حوا کو جنت میں رکھا اور یہ کہا کہ اس درخت کو نہ کھانا. شیطان اب جنت سے نکلوانا چاہتا تھا کہ میں نکلا ہوں تو یہ بھی آئے دنیا میں. حوا کے واسطے سے وساوس ڈالتا ہوا آدم تک پہنچا. حضرت آدم نے بہت منع کیا کہ دیکھو اللہ نے منع کیا ہے، لیکن بیوی جب بات کرتی ہے نا تو کسی طرح شوہر کو منوا کر رہتی ہے. منوا لیا، کھا لیا. جیسے ہی اس درخت جو اس کے اوپر ہوگا کھایا، بس حضرت آدم و حوا علیہ السلام دونوں کے کپڑے اتر گئے، آٹومیٹک اتر گئے. اب دونوں مارے حیا مارے شرم کے سطر کھل گیا. وہاں جو درخت کے جنت کے درخت تھے اس کے بڑے بڑے پتے ہوں گے، ان پتوں کو اپنے جسم پر چپکانے لگے.
فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما ان تلکما الشجرۃ وقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. اب پتے چپکانے لگے. اللہ نے فرمایا علی الاعلان میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ مت کھانا اس درخت کو، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین. تم نے نہیں مانی بات میری، شیطان کے پنجے میں آ گئے. اہبطا، نکلو یہاں سے، جاؤ دنیا کے اندر. تو آدم و حوا علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے. اب دنیا میں آنے کے بعد اللہ کو دنیا بسانا تھا. یہ تو ایک بہانہ بن گیا، دنیا میں اترنے کا یہ ایک بہانہ بنا. دنیا میں آئے، چونکہ دنیا چلانا تھا، آپ کے ذریعے سے سلسلہ شروع ہوا اور ان دونوں ہی کے اوپر دنیا کا پورا نظام قائم ہوا. اللہ جل شانہ ان انسانوں کی تربیت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو بنانے کے لیے، ان کو اللہ والا بنانے کے لیے حق تعالی جل شانہ ہر دور میں انبیاء بھیجتے رہے، ہر دور میں نبی آتے رہے، اور ساتھ ساتھ اللہ اپنی کتابوں کو بھی اتارتے رہے. بے شمار کتابیں اتاری، 104 قریباً کتابیں اتاری، اور 1,24,000 قریباً انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں انسان کی رہنمائی اور انسان کی تربیت کے لیے تشریف لائے. اس سلسلے کی آخری کڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ مردوں کے بھی نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں. آپ نے مردوں کی بھی تربیت کی، عورتوں کی بھی تربیت کی. آپ نے مردوں کو بھی راستے بتائے، عورتوں کو بھی راستے بتائے، اس لیے کہ مرد کو بھی جنت میں جانا ہے، عورت کو بھی جنت میں جانا ہے، دونوں کو جنت میں جانا ہے. تو آپ نے مردوں کی بھی تربیت فرمائی، عورتوں کی بھی تربیت فرمائی. ایک مرتبہ عورتیں آئی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرد جو ہے نا، یہ ہر وقت آپ سے علم لیتے رہتے، ہر وقت آپ سے علم لیتے رہتے، ہم تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، ہمیں علم کا موقع ہی نہیں ملتا. ہمارے لیے بھی کوئی دن طے ہو جائے کہ جس میں آپ ہم کو نصیحت فرمائیں، وعظ فرمائیں، بیان فرمائیں اور ہماری تربیت فرمائیں. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک دن مقرر فرمایا. اسی سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے وہاں جو مستورات کا اجتماع ہوتا ہے نا، ہفتے کا ایک دن، یہ حدیث شریف سے ثابت ہو گیا، یہ روایت سے ثابت ہوا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے مقرر کیا تھا، جس دن اللہ کے حبیب صرف عورتوں کو نصیحت فرماتے تھے. عورتوں کے سوالات ہوتے تھے، حضرت ان کو حل فرماتے تھے، ان کو جواب دیتے تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کے مسائل بتاتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے، جنت کے راستے ان کو بتاتے تھے کہ مردوں کی تربیت، عورتوں کی بھی تربیت. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے بھی نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں. آپ نے مردوں کی بھی تربیت فرمائی، عورتوں کی بھی تربیت فرمائی ہے، اور عورتوں کے باب میں وہ ہدایات فرمائی اور عورتوں کو وہ مقام عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کے واقعات اگر آپ پڑھیں گے، اللہ اکبر، علمان الحفیظ، بہت مشہور واقعات ہیں. لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا ان کے وہاں عام تھا. تاریخ بھری پڑی ہے، روایات بھری پڑی ہے ان واقعات سے کہ وہ کس طرح اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، کیسے ظلم کیا کرتے تھے. ان کا دل نہیں ہوتا تھا، پتھر ہوتا تھا. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے. حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان لے آئے، صحابی بنے، اللہ کے حبیب کے پاس بہت رونے لگے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دور جاہلیت کا ایک واقعہ مجھے بہت رلاتا ہے. فرمایا کیا واقعہ؟ فرمایا میری بیوی حاملہ تھی اور میں شام کے سفر پر جا رہا تھا اور لمبا سفر تھا، 8-9 سال کے بعد آنے والا تھا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو حاملہ ہے، تیرے پیٹ سے اگر لڑکا پیدا ہو تب تو اس کو زندہ رہنے کا حق ہے، اور اگر وہ لڑکی پیدا ہوئی تو میرا انتظار نہ کرنا، گلا گھونٹ کر مار دینا، اسے دفن کر دینا، مجھے ضرورت نہیں ہے. بس میں یہ وصیت کر کے چلا گیا. 9 سال کے بعد جب گھر میں آیا تو ایک بچی خوبصورت ہے، تہر رہی ہے، کود رہی ہے اور اچھل رہی ہے، اور میں پانی مانگتا ہوں وہ پانی دیتی ہے، میری خدمت کر رہی ہے. میں نے پوچھا اپنی بیوی سے کون یہ بچی ہے، کس کی ہے؟ بڑی بااخلاق، بڑی شریف بچی ہے، کون ہے یہ؟ تو بیوی نے کہا برا نہ مانے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے،
یا بھی کی بیٹی 9 سال پہلے مجھے آپ حاملہ چھوڑ کر گئے تھے. میری مامتا کیسے گوارا کرتی کہ میں اس کو مار دوں جس کے لیے میں نے 9 مہینے تکلیف اٹھائی. میں نے اس کی تربیت کی. ایک بہت اچھی شریف لڑکی ہے, آپ فکر نہ فرمائیں. لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ بس لڑکی کا پیدا ہونا میرے گھر میں, یہی مجھے جو ہے دل کے اندر کھٹک رہا تھا کہ لڑکی پیدا کیوں ہوئی میرے گھر میں. میں کچھ دن تو صبر کر گیا, لیکن لوگ مجھے تانے دینے لگے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہے, اگر تجھ سے ماری نہیں جاتی تو ہمیں حوالے کر. ماحول دیکھیں عرب کا. وہ قبرستان آج بھی موجود ہے جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. آپ جب دار التوحید سے پیچھے چلو گے تو وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں یہ لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. فرمایا میں نے اپنی بچی کو تفریح کرانے کے بہانے سے, گھمانے کے بہانے سے لے کر چلا اور جنگل میں پہنچا اور کھدا پہلے سے تیار تھا. میں نے اپنی بچی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر زندہ ڈال دیا. آپ انداز لگائیں کیا اس وقت کے واقعات ہوں گے, کیسے اس وقت کے حالات ہوں. فرمایا میں نے زندہ ڈال دیا اور وہ ابا ابا کرتی رہی, یا ابی کرتی رہی. میں نے ایک نہیں سنا اس کا, اور میں اس وقت تک کان لگا کر کھڑا رہا کہ جب تک اس کی آواز بند نہیں ہو جاتی, موت نہیں آ جاتی. اور جب اس کی آواز بند ہو گئی تو مجھے یقین ہوا کہ اب یہ مر چکی ہوگی. تب میں چلا اللہ کے حبیب. میں ایمان تو لایا لیکن یہ واقعہ مجھ کو بہت رلا رہا ہے. اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے. لیکن آپ نے اس صحابی کو تسلی دی اور فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام نے تیرے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. جتنے تیرے قصور ہوئے سب معاف ہو گئے. کیسا ظلم تھا. ایک ایک واقعہ جب ہم اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. بخاری شریف میں ہے کہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض لینے گئے تو وہ یہودی ظالم یوں کہہ رہا ہے کہ گروی رکھ جاؤ کوئی چیز. گروی رکھنا ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس کوئی چیز رہن رکھو, تم قرض نہیں دو گے تو ہم کیا کریں گے. فرمایا کیا گروی رکھے. فرمایا تیری بیوی گروی رکھ جا میرے پاس. آپ دیکھ بخاری شریف کی روایت ہے یہ. آپ انداز لگائیں کہ معاشرہ کتنا گرا ہوا تھا. تیری بیوی گروی رکھ جا میرے پاس. تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میری بیوی کیسے میں آپ کے پاس گروی رکھوں. تو کہا اچھا تیرے بچے گروی رکھ جا میرے پاس. تو کہا میرے بچے کیسے رکھوں, لوگ میرے بچے کو بعد میں تانا دیں گے کہ تم تو وہ ہو جن کو گروی رکھے گئے تھے, ذلتی ہوگی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معاشرہ کتنا گرا ہوا تھا, عورتوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے تھے, کتنا ظلم ان کے اوپر تھا. ان کی عدت کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں. دور جاہلیت میں جو عدت تھی, جب شوہر مر جاتا, ہسبند مر جاتا تھا, ہائے ہائے عورت پر کیا ظلم کا پہاڑ ٹوٹتا تھا. وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں عورت کو قید کر دیتے تھے. بیوہ عورت اس کو قید کر دیتے تھے اور 1 سال تک اس عورت کو غسل کی اجازت نہیں تھی. بخاری شریف کتاب النکاح کی روایت ہے. 1 سال تک اس عورت کو غسل کی اجازت نہیں جس کا شوہر مر گیا. اور کھانا کیسے دیتے تھے؟ دروازے پر رکھ دیتے جیسے ہم جانور کو دیتے ہیں, اور وہ بیچاری غریب دروازہ کھول کر یوں رکھ لیتی اور اندر میں کھا لیتی اکیلی اکیلی. 1 سال تک سر میں کنگا کرنے کی اجازت نہیں. 1 سال تک کپڑے بدلنے کی اجازت نہیں. جو کپڑے پہنے 1 سال تک وہی رہیں گے. عدت تو دیکھو یہ کیا ظلم تھا, یہ عورتوں پر ظلم تھا. میں میری ماں اور بہنوں کو کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. جب سال پورا ہوتا تو جو گاؤں کے بڑے ہوتے تھے وہ آتے تھے, دروازہ کھولتے, اس عورت کو نکالتے اور اس کو بالکل برہنہ کرتے, کپڑے اتارتے, اور ایک جانور لایا جاتا, بکرا یا بکری اس طرح کا جانور ہوتا, اور اس عورت کو کہا جاتا کہ اپنا بدن اس جانور سے رگڑ, خوب رگڑ.
سال بھر کی گرمی اتنی ہوتی تھی کہ اس عورت کے بدن کی گرمی سے جانور کبھی کبھی مر جاتا تھا، اور پھر اس جانور کی جو مینگنی ہوتی تھی، ٹوائلٹ جو ہوتی تھی، اس کو ہاتھ میں دیتے اور یوں دلواتے تھے، پھینکواتے تھے اور بلواتے تھے کہ مجھ پر ایسے دن کبھی نہ آئے، اور اس کے بعد جا کر اس کو غسل کی اجازت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راویہ ہے، بخاری شریف میں ہے۔ یہ عورتوں پر ظلم تھا۔ اسلام آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت آئی۔ میری مائیں خوب سنیں، اللہ کے حبیب نے آ کر تمہارے ظلم کو ختم کیا۔ فرمایا مرد کو جیسے دنیا میں رہنے کا حق ہے، ایک عورت کو بھی حق ہے۔ مرد پر ظلم نہیں، عورت پر بھی نہیں ہوگا۔ ان کی عدت کا مسئلہ آیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا سال نہیں، 4 مہینہ 10 دن۔ یہ کپڑے بدل سکتی ہے، یہ غسل کر سکتی ہے، ہاں اتنا ہوگا کہ زیب و زینت اختیار نہ کرے، زینت کے کپڑے نہ اپنائے، باقی جس طرح کے چاہے کپڑے پہنے، کوئی حرج نہیں۔ حتیٰ کہ ضرورت کی بنیاد پر باہر بھی نکل سکتی ہے۔ بیوہ عورت کو حکم دیا گیا، بیمار ہو گئی، دوا کی ضرورت ہے، جا سکتی ہے دواخانے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم نہیں ہوگا عورت پر۔ اسی طرح لڑکی، فرمایا اللہ کے حبیب نے، اللہ نے جس کو 2 لڑکیاں دی اور اس نے ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھی تربیت کی، بڑا کیا، دین کی تعلیم دی، ان کی زندگی کو بنایا، اور ان کی زندگی کو بنا کر کے ان کو سجایا، اور جب وہ بالغہ ہو گئی تو اچھا لڑکا تلاش کر کے تم نے نکاح کرا دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان 2 بچیوں کی تربیت کرنے والا باپ اور ان 2 بچیوں کی تربیت کرنے والی ماں میرے ساتھ جنت الفردوس میں رہیں گی۔ مقام بیان کیا۔ یہ عورتوں کی فضیلت اللہ کے حبیب نے اسی لیے بیان فرمائی۔ بخاری شریف کتاب الرقاق میں ایک صحابی آئے، اللہ کے حبیب میرے ماں باپ زندہ ہے، میں کن کی خدمت کروں؟ فرمایا ماں کی کر، پھر فرمایا ماں کی کر، پھر فرمایا ماں کی، 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ ماں کا نام 3 مرتبہ کیوں لیا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ ماں 3 مصیبتیں جھیلتی ہے جس میں ماں اکیلی ہے، باپ شریک نہیں ہے۔ ایک حمل کی مصیبت، ماں اکیلی جھیلتی ہے، اس کو وامٹنگ ہو رہی ہے، قے ہو رہی ہے، 9 مہینے تک لے کر چل رہی ہے۔ دوسری ولادت کی مصیبت، گویا اس کو دوسرا جنم مل رہا ہے، دوسری زندگی مل رہی ہے، جو تکلیف اس کو ہوتی ہے ولادت کے موقع پر۔ اور تیسرا اپنے خون کو دودھ بنا کر پلانے کی۔ یہ 3 مصیبتیں وہ ہے جس میں ماں اکیلی ہے، باپ کا کوئی پارٹ اس میں نہیں۔ حمل میں ہے کوئی باپ کا پارٹ؟ کچھ بھی نہیں، تکلیف وہ جھیل رہی ہے، وامٹنگ اس کو بہت تو شوہر کیا کرتا ہے، دوا دے دے گا اور کیا کرے گا۔ ولادت کے موقع پر عورت تکلیف جھیل رہی ہے، شوہر کو کیا ہے؟ اپنے خون کو دودھ بنا کر پلا رہی ہے، عورت پلا رہی ہے، شوہر کا کوئی پارٹ نہیں۔ یہ 3 مصیبتیں پہلی ہے جس کو ماں جھیل رہی ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں کا نام 3 مرتبہ لیا۔ چوتھا مسئلہ آتا ہے تعلیم کا، تربیت کا۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کو کہا گیا اس کی نگرانی کر، اس کو اچھی تعلیم دے، اس کی تربیت کر۔ یہ 4تھا نمبر باپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ کے حبیب نے 4تھی مرتبہ میں باپ کا نام لیا۔ تو عورتوں کو ایک مقام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کا ایک اسٹیٹس بیان کیا، اور یہ کہا کہ عورتیں پھینکنے کی چیز نہیں ہے، گرانے کی چیز نہیں ہے، ڈال دینے کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے عورتوں کی تربیت فرمائی۔ جو تربیت کی ہے، 1-2 واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، ایک صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مرگی کی بیماری تھی۔ مرگی کا معنی ہوتا ہے کبھی کبھی چلتے ہوئے بے ہوشی ہو جانا، انسان کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، یہ ایک بیماری ہوتی۔
مرگی کی بیماری تھی، وہ چلتے چلتے بے ہوش ہو جاتی تھی، اللہ کے حبیب کے پاس آئی، فرمایا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے میری بیماری اچھی ہو جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نے بہت پیارا جواب دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صبر کر لے اس بیماری پر، میں دعا کروں گا اللہ تجھے شفا بھی دے دے گا، لیکن اگر تو صبر کر لے تو اچھا ہے، اس لیے کہ اللہ تجھے صبر کے بدلے میں جنت الفردوس دے گا۔ دیکھو نبی کیسے کہہ رہے۔ تو وہ عورت پوچھ رہی ہے واقعتاً جنت الفردوس اللہ دے گا؟ فرمایا بالکل میں گواہ ہوں کہ تجھے اللہ جنت الفردوس دے گا۔ فرمایا اللہ کے حبیب آپ گواہ رہو، میں صبر کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں، لیکن ایک دعا میرے لیے کر دیجئے کہ جب راستے میں چلتی ہوں اور اس بیماری میں گر جاؤں تو میرا سطر کھلنے نہ پائے، میرا چہرہ کھلنے نہ پائے، میرا بدن کھلنے نہ پائے، میرے کپڑے نہ ہٹ جائیں۔ اللہ کے حبیب نے دعا کی۔ روایتوں میں وہ جب راستے میں چلتی تھی اور کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی، اس کا کپڑا ذرہ برابر بدن سے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ عورت یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نہیں اللہ کے حبیب، ہم ہوتے تو ہم تو یہی کہتے کہ اللہ کے حبیب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جنت، تو ایک کام کریں بیماری بھی ہٹ جائے جنت بھی مل جائے۔ ہم تو یہی کہتے کہ بیماری کے ہٹنے کی بھی دعا کر لو اور جنت بھی مل جائے۔ اس عورت نے ایسا نہیں کہا، اچھا میں صبر کرتی ہوں۔ روایتوں میں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمالی کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، مارکیٹ میں سامان یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جاتے تھے۔ صبح کام پہ نکلے ہیں، شام ہو گئی، کچھ نہیں ملا، صحیح ترین روایت ہے۔ رات کو گھر پہ آئے، بیوی سے پوچھا کھانا ہے؟ تھک گیا ہوں میں۔ تو بیوی نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ کچھ لے کر آؤ گے۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھو میرے بھائیوں تو پتہ چلے گا، بولنا بہت آسان ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم پر فاقے نہ آئے، ہم پر فاقے نہ آئے، ہم وہ فاقے برداشت نہیں کر سکتے۔ بولنا بہت آسان ہے، ہمارے وہاں تو حال یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ہمارے جو ہیں حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک وقت کا کھانا، زمین اوپر سے نیچے ہو جاتی ہماری۔ صبح سے شام تک وہ صحابی بھوکے ہیں، بیوی سے پوچھا کچھ؟ فرمایا کچھ نہیں، میں تو انتظار میں تھی، سوائے پانی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ کچھ لے کر آتے تو کچھ پکا دی۔ فرمایا دن بھر میں محنت کرتا رہا لیکن مجھے کچھ نہیں ملا، حمالی ملی ہی نہیں، مزدوری نہیں ملی، کام ہی نہیں ملا۔ تو بیوی جواب دے رہی ہے کوئی حرج نہیں، چھوٹا منہ نہ کیجیے۔ شوہر کا منہ چھوٹا ہو گیا، فرمایا چھوٹا منہ نہ کیجیے، اللہ کو روزانہ کھلا کر سلانا منظور تھا، ہم اس پر خوش تھے، آج اللہ کو بھوکے سلانا منظور ہے، ہم اسی پر خوش ہیں۔ دیکھو نبی کی تربیت، نبی کی تربیت۔ فرمایا اچھا۔ دوسرے دن پھر نکلے، اللہ کا کرنا کہ مزدوری نہیں ملی، خالی ہاتھ آئے، 2 دن بھوکے ہیں، 2 رات 2 دن ہو گئے، بیوی بھی بھوکی سو رہی ہے، شوہر بھی بھوکا سو رہا ہے۔ تیسرے دن پھر شوہر جب کام پہ چلے ہیں تو بیوی نے سلام کہا، دروازے تک رخصت کیا، دعا دے کر روانہ۔ یہ سنت ہے، ہماری بیویوں کو چاہیے، ہماری بہنوں کو چاہیے کہ یہ طریقہ اپنائیں، یہ سنت اپنائیں۔ جب شوہر صبح گھر سے نکلے تو کن کے لیے نکل رہا ہے؟ انہی بیوی بچوں کے لیے تو نکل رہا ہے، انہی کے لیے تو بیچارہ مارا مارا پھر رہا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ دروازے تک جائیں، دعا دیں، سلام کہہ کر الوداع کہیں۔ تیسرے دن اسی طرح کیا، سلام کیا، دعا دی، الوداع کا، 2-4 قدم شوہر چلے تھے کہ پھر بلایا ادھر آؤ، ایک بات کہنا بھول گئے۔ کہا کیا بات؟ کا بات یہ ہے کہ 2 دن سے تم بھی بھوکے ہو، میں بھی بھوکی ہوں، کھانا نہیں ملا ہے۔ صحابہ کا مزاج مانگنے کا نہیں تھا، یاد رکھنا، مانگنے کا نہیں تھا، وہ بھوک برداشت کر جاتے تھے۔ فرمایا آج جا رہے ہو، اگر آج بھی تمہیں کچھ نہ ملے تو خالی ہاتھ واپس آ جانا، لیکن میری محبت میں حرام کا لقمہ لے کر گھر میں نہ آنا، میری محبت میں حرام کا لقمہ لے کر گھر میں نہ آنا۔ مجھے معلوم ہے تم نہیں کھاؤ گے حرام کا لقمہ، تم صحابی ہو،
لیکن میری محبت میں کہیں حرام کا لقمہ لے کر گھر میں آ جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ میں اب بھی صبر کروں گی، لیکن حرام کا لقمہ۔ آپ بتائیے کہ جس بیوی کا یہ ذہن بنا ہو، اتنی دینداری ہو، یہ بتائیے کہ اس کا شوہر دنیا میں بادشاہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ غریبی کے باوجود بادشاہ ہوگا، وہ غریبی کے باوجود بادشاہ ہوگا، وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے گا اپنے گھر میں، وہ اپنا ایک مقام سمجھے گا کہ مجھے ایسی بیوی نصیب ہو گئی کہ جو مجھے اتنا سکون دلا رہی، اتنا اطمینان دلا رہی ہے۔ لیکن افسوس کہ نہ ہم نے اپنی بیوی کا مقام پہچانا، نہ بیویوں نے اپنا مقام پہچانا۔ ہم نے بیویوں کے پاس کام کرایا، چولہے پھکوائے، سب کچھ کروایا، لیکن نہ ان کو ذکر کا طریق سکھایا، نہ نماز کا طریق سکھایا، نہ تہجد کا مسئلہ بتایا، نہ اللہ کی یادوں کا مسئلہ بتایا۔ دنیا کے سارے کام لیے، لیکن ولایت کا کوئی مسئلہ ان کو نہیں بتایا ہم نے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور خود عورتوں نے بھی اپنا مقام نہیں پہچانا، عورتوں نے بھی اپنا مقام نہیں پہچانا۔ عورتیں بھی اپنے آپ کو کبھی اپنے بھوؤں کو بنانے میں، اپنے ہونٹوں کے بنانے میں، اپنے منہ کو بنانے میں لپسٹک کے ذریعے سے اور فلاں کے ذریعے سے اپنے وقت کو گزارتی رہی، لیکن یہ کبھی نہیں عورتوں نے سوچا کہ سجدوں سے جو نور آئے گا وہ لپسٹک سے نہیں آ سکتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے لوگو، تم میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو گے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، یبتغون فضلا، اور دوسرے وقت میں حلال روزی کی تلاش میں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ کسی کی زکات پہ نہیں پلتے تھے، صحابہ کا مزاج نہیں تھا، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے تھے، وہ کماتے تھے، وہ مزدوری کرتے تھے، وہ حمالی کرتے تھے، لیکن اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے۔ سیما فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اے لوگو، اگر تم میرے صحابہ اور صحابہ کی عورتوں کو دیکھو تو ان کی پیشانیاں سجدوں سے چمک رہی تھی۔ میری مائیں اور میری بیٹیاں اگر یہ سمجھ لیں کہ اس پاؤڈر کے ذریعے سے اور لپسٹک کے ذریعے سے اور اس ابرو کو بنانے سے اور اس بھوؤں کو بنانے سے وہ نورانیت نہیں آتی جو سجدوں سے آیا کرتی ہے، جو نماز سے آیا کرتی ہے، جو تلاوت سے آیا کرتی ہے، جو رکوع سے آیا کرتی ہے۔ اور میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو، ہماری طرح عورتوں کو ذکر نہیں کرنا ہے، کوئی صوفیہ بزرگان دین عورتوں کو اس طرح کا ذکر نہیں دے گا جیسے ہم ذکر کرتے ہیں، ان کو اس طرح نہیں کرنا ہے۔ ان کو کہا گیا، ان کا ذکر بہت آسان، فرمایا کھانا پکاتے پکاتے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتی رہے، درود شریف پڑھتی رہے۔ اپنے بچے کو غسل کرا رہی ہے، غسل کراتے کراتے پڑھتی رہے درود شریف۔ سلا رہی ہے، لوریاں اللہ کے نام کی گاتی رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، تسبیح پڑھتی رہے۔ بازار شاپنگ کے لیے گئی ہے، اللہ اللہ راستے میں کرتی رہے، تسبیح پڑھتی، یہی ان کا ذکر ہے، یہی ان کا ذکر۔ یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے ابو طلحہ، انصاری صحابی، بہت مشہور صحابی۔ وہ ایک دعوت و تبلیغ کے لمبے سفر پر تھے، بچہ بیمار تھا گھر میں، جب وہ آئے رات میں، رات پہنچے، بیوی سے پوچھا کہ اناپ شناپ جو کچھ بیوی کے ساتھ بات ہوئی، لمبے سفر کے بعد آئے ہیں۔ پھر فرمایا بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا ہدا، بخاری شریف کا لفظ ہے ہدا، ہدا کا معنی ہوتا ہے اطمینان ہو جانا، اطمینان ہے۔ اطمینان کے دو معنی، شفا ہو گئی، اطمینان کا معنی موت ہو گئی، موت سے بھی اطمینان ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بیوی نے اپنے شوہر کو ملاقات کے لیے بھی بلایا، مجامعات کے لیے، جمع بھی، اور یہ نہیں بتایا کہ بچہ بیمار مر گیا ہے۔ رات بھی گزاری، صبح جب ہوئی اور ابو طلحہ نے غسل کیا اور مسجد کے لیے جانے لگے
تو فرمایا ایک مسئلہ پوچھتی ہوں ذرا بتاؤ گے؟ فرمایا بتا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہو اور وہ امانت لینے آئے تو اس کو دے دینا چاہیے یا نہیں؟ فرمایا بالکل دے دینا چاہیے۔ فرمایا بچہ اللہ کی امانت تھا اور اللہ نے لے لیا ہے۔ فرمایا کیا بات کر رہی ہے؟ کہاں بالکل موت ہو گئی۔ کب ہوئی؟ کہا تمہارے آنے سے کچھ وقت پہلے۔ فرمایا تو نے بتایا نہیں؟ فرمایا میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ ایک لمبے سفر سے آپ آ رہے ہیں تھک کر کے، اور پھر میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گی، آپ کی رات کی نیند حرام ہو جائے گی، آپ کا سکون ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو سکون پہنچانا چاہتی تھی، میں آپ کو راحت پہنچانا چاہتی تھی۔ فرمایا تو نے اتنا ضبط کیا؟ فرمایا میرا ضبط تو آپ دیکھیں کہ میں نے کیسا پتھر رکھا ہوگا، جب آپ مجھ سے مجامات اور ملاقات کر رہے تھے تو میرا بچہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو احساس نہیں ہونے دیا۔ کیسی تربیت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ ابھی تو دکان سے گھر نہیں پہنچے کہ فون ہی پر شکایتیں شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی تو گھر نہیں پہنچے اور فون ہی پر شکایت۔ حضرت ابو طلحہ صحابہ کا مزاج تھا، خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، سیدھے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے تھے، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ ہمارا دین بھی نبی کی دعاؤں سے بنتا ہے، ہماری دنیا بھی نبی کی دعاؤں سے بنتی ہے۔ وہ تو نبی کے قدموں ہی میں پہنچ جاتے تھے۔ ابو طلحہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد نبوی میں پہنچ گئے، اور مسجد نبوی میں پہنچ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز کے بعد کہنے لگے اللہ کے حبیب بہت عجیب مسئلہ آیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں رات سفر سے آیا، میرا بچہ مر چکا تھا، میری بیوی نے احساس تک نہیں ہونے دیا، بڑی ہنسی خوشی میرا استقبال کیا، بڑا پرتپاک محبت میں میرا استقبال کیا، حتیٰ کہ ملاقات و مجامعات کے لیے بھی مجھے بلایا۔ اور میں نے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت میں، حضرت تعجب سے پوچھ رہے ہیں حل عرستم اللیلہ، تو نے رات بھی گزاری ابو طلحہ؟ یعنی تیری بیوی کے صبر کا کیا کہنا، رات بھی گزاری؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں نے رات بھی گزاری۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو تیری بیوی کو بشارت دے دے کہ تیرے اس صبر کے اوپر تو میرے ساتھ جنت الفردوس میں رہے گی۔ تیری بیوی کو بشارت سنا۔ اور آج کی رات میں جو ملاقات ہوئی ہے، بخاری شریف میں ہے، آج کی رات میں جو ملاقات ہوئی ہے، اللہ اس سے تجھے لڑکا دے، میں دعا کرتا ہوں، اور اللہ اس لڑکے کو حافظ قرآن بنائے۔ نبی نے اور کوئی دعا نہیں دی، دعا کیا دی؟ حافظ قرآن بنائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حفظ قرآن بہت بڑی دولت ہے۔ نبی تو اونچی دعا ہی دیں گے، اتنا بڑا واقعہ ہے تو اونچی دعا ہی تو دیں گے۔ یہ سب سے اونچی دعا تھی کہ اللہ ان کو حافظ قرآن بنائے۔ النبی کی دعا قبول ہوئی، اس وتی سے لڑکا پیدا ہوا، بخاری شریف میں ہے کہ وہ حافظ قرآن ہوا، اور پھر اس بچے سے 9 بچے پیدا ہوئے، اللہ نے ان سب کو 9 کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ بچہ بھی حافظ، ان کے 9 بچے بھی حافظ، سب کو حافظ قرآن بنایا۔ اور صرف اتنا نہیں، یہ تو میں نے بخاری شریف کی روایت بتائی، اس سے آگے محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ان 9 بچوں سے جو نسل چلی تو 300 سال تک ابو طلحہ کی اس نسل میں صوفیاء، محدثین، فقہاء اور علماء پیدا ہوتے رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اس لیے کہ ایک عورت کا صبر اپنے شوہر کی، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے عورتوں کے باب میں خاص سنیں عورتیں، من صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا دخلت بأی ابواب الجنت شاءت۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھے، 5 نمازیں، عورتوں کو بہت نفلیں نہیں دی، بہت نفلیں عورتوں کو نہیں دی، اس لیے کہ اس کو ذمہ داریاں بہت ہیں، اولاد، بیوی، گھر کے مسئلے، بہت ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ کے نبی عورتوں کو بہت نفلوں کا معمول نہیں بنایا۔ روایتوں میں حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور تہجد پڑھتے رہتے، میں سامنے لیتی رہتی تھی، نبی علیہ السلام نہیں اٹھاتے تھے تہجد کے لیے۔ ہاں عائشہ خود اٹھ جاتی، پڑھ لیتی اور مسئلہ، حضرت نہیں اٹھاتے تھے کہ دن بھر ان کو کام ہے۔ تو عورتوں کو بہت نفلیں نہیں دی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں
کہ عورت رات میں جو اپنی اولاد کے لیے جاگتی ہے، اللہ ان کو توفیق دے اور اپنی اولاد کی تربیت کی، عورت رات میں اپنی اولاد کے لیے جو جاگتی ہے، ان کی بیداری تہجد گزاروں کی تہجد گزاری سے افضل ہے۔ ایک عورت کی اپنی اولاد کے لیے جاگنا رات میں، یہ تہجد گزاروں سے اونچا مقام ہے۔ تو عورت کو بہت نفلیں نہیں دی، عورت کو کہا گیا تم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، من صلت خمسہا۔ بہت صوفی اپنی عورت کو نہ بناؤ، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عورت ولایت، ارے بھائی ولایت کا مقام یہی ہے جو وہ کام کر رہی ہے۔ من صلت خمسہا، جس نے 5 نمازیں پڑھی، وصامت شہرہا، عورتوں کو بہت روزے نہیں دیے گئے نفل، ہاں وہ اپنی خوشی سے رکھ لے اور بات ہے، ورنہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم بہت روزے رکھو، ہاں ان کو یہ کہا گیا رمضان کے فرض روزے رکھو، وصامت شہرہا۔ اور تیسری چیز خاص فرمائی، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، نماز، روزہ، شوہر کی اطاعت۔ جو یہ 3 کام کرے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کے 7 گیٹ ہے، 7 دروازے ہیں، اس کو اختیار ہوگا وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ حالانکہ یہ مقام کس کا ہے کہ جنت کے 7 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے چلی جائے؟ یہ مقام تو ابو بکر صدیق کا ہے۔ روایت میں ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہاں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں روزے خوب رکھتے ہیں۔ ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، وہاں سے وہ لوگ جائیں گے جو نمازیں خوب پڑھتے ہیں۔ ایک دروازے کا نام ہے باب الزکوٰۃ، وہاں سے وہ لوگ جائیں گے جو خوب صدقہ للہ عطیہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ ایک دروازے کا نام ہے باب الحج والعمرہ، وہاں سے حج اور عمرہ کرنے والے جائیں گے۔ یہ دروازوں کے نام ہے جنت کی، اور ایک ایک جنت کا دروازہ کتنا بڑا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا مکہ اور مدینہ کے بیچ کا فاصلہ ہے، ایک دروازہ اتنا بڑا جنت۔ جب جنت اتنی بڑی تو دروازہ بھی تو اتنا ہی بڑا چاہیے۔ مکان بڑا ہو دروازہ چھوٹا ہو تو اچھا نہیں لگتا، جب مکان بڑا ہے تو پھر دروازہ بھی اس کا بڑا ہوگا۔ تو جو نمازی ہے وہ نماز والے راستے سے، روزے دار ہے وہ ریان والے راستے سے، جو زکوٰۃ دینے والے وہ اس راستے سے۔ تو ابو بکر صدیق وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا یا رسول اللہ، بخاری شریف میں ہے، ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے حبیب کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو 7 دروازوں سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا انا ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو انہی میں سے ہے، تو انہی میں سے۔ اس لیے کہ ابو بکر نماز بھی خوب، روزہ بھی خوب، حج عمرہ بھی خوب، زکوٰۃ بھی خوب، صدقہ بھی خوب، عطیہ بھی خوب، للہ بھی خوب۔ تو جو مقام ابو بکر صدیق کا ہے وہ اس عورت کو دیا گیا۔ کون سی عورت؟ جس نے ان کاموں کو کیا، 5 نمازوں کو پڑھا، رمضان کے روزے رکھے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کی، اپنے شوہر کی فرما برداری کی۔ فرمایا دخل الجنہ بأی ابواب الجنت شاء، جس دروازے سے چاہے اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا۔ لیکن افسوس کہ نہ عورتوں نے اپنا مقام پہچانا، نہ ہم نے اپنے عورتوں کا مقام پہچانا۔ ہم نے بھی اپنی عورتوں کو دنیا کے کاموں میں لگائے رکھا، یہ کر وہ کر فلاں کر صفائی کر اور گھر کو صاف کر لے اور کھانا پکا لے، اسی میں رکھا۔ ہم نے کبھی نہیں کہا تو نماز پر کوئی حرج نہیں، کھانے میں دیر ہو جائے، تیرا روزہ پابندی سے ہونا چاہیے، تیری زبان غیبت سے پاک ہونی چاہیے، تو ایران توران کی باتوں سے اپنے آپ کو روک دے، تیری برائی کے بولنے سے روزہ قبول نہیں ہوگا، تیرے گناہ کے کام کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ہم نے کبھی اس کو نہیں روکا، ہم اس کے ہاں میں ہاں ملاتے چلے گئے۔ وہ برائی کر رہی ہے، ہم بھی برائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اور اس عورت نے بھی اپنا مقام نہیں پہچانا، اس کی نظر ہمیشہ جو ہے چیزوں پر رہی۔ اس کے ایئرنگ بڑے اچھے، میں کب لاؤں گی،
اس کی بنگڑی اور چوڑیاں بڑی اچھی، میں کب لاؤں گی؟ اس کا ہار بڑا اچھا، میں کب لاؤں گی؟ اس کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، میں ایسے کپڑے کہاں سے لاؤں گی؟ اس کی فلاں چیز بڑی اچھی ہے۔ اور ان چیزوں کی محبت میں گھس گھس کر ہماری عورتوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوئے، بغض پیدا ہوا، عداوتیں پیدا ہوئی، نفرتیں پیدا ہوئی، دشمنیاں پیدا ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر یہ عورت، ہماری عورت، اس نے کیا کام کیا؟ کبھی بہن سے لڑا دیا، کبھی بھائی سے لڑا دیا، کبھی ماں سے لڑا دیا، کبھی شوہر سے لڑا دیا، کبھی بیوی سے، اور کبھی جو ہے اپنے خسر سے لڑا دیا۔ اور یہ دنیا کی محبت میں آ کر جلسی پیدا ہو گئی، اور اسی جلسی میں ایک عورت نے پورے مکان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کرے کہ ہماری بچیاں جو شادی والی ہیں وہ اپنا مقام پہچانے، ہماری مائیں اپنا مقام پہچانے، لڑائی جھگڑوں سے اپنی حفاظت کریں، جس مکان میں آئی ہے اس مکان کا رسپیکٹ کریں، ان ماں باپ کو بھی اپنا ماں باپ سمجھے جس شوہر کی وجہ سے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی بات کو سن کر بیوی پر ظلم نہ کرے، بیوی کی بات کو سن کر ماں باپ پہ ظلم نہ کرے۔ ان ماں باپ نے تجھے بچپن سے بڑا کیا اور اپنا خون پلا پلا کر بڑا کیا، کس انداز سے تجھے بڑا کیا۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ بیچارے ماں باپ شادی کے بعد جب ان پر ظلم ہوتا ہے، اوہو، ابھی مجھے پرسوں ایک فون آیا کینیڈا سے، برسوں کی تمنا کے بعد خسر اور ساس کینیڈا گئے، برسوں کی تمنا کے بعد کہ چلو میرا بیٹا کینیڈا میں شادی ہوئی ہے، میں اپنے بچے کے گھر جاؤں گا۔ ویزا ملا، وہاں پہنچے، 15 دن نہیں گزارے تھے کہ اپنی بہو نے، بچے کی بیوی نے پولیس کمپلین کر کے اپنے خسر کو جیل میں بٹھا دیا۔ اتنی بڑی سفید داڑھی والا، زندگی میں کبھی جیل کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ جھگڑے نہ کرو، اپنے گھروں کو فساد سے بچاؤ، سکون لاؤ، سکون لاؤ اپنے گھروں کے اندر۔ ادب سکھاؤ اپنی بیوی کو کہ میرے یہ ماں باپ ہے، انہوں نے مجھ کو بڑا کیا ہے، خون پلا کر کے بڑا کیا ہے۔ وہ ماں باپ جب اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں اپنے بچے اور اپنی بہو کے، اور وہ دونوں بیچارے کمرے میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ان کے آنسو بہتے رہتے ہیں کہ کس محبت سے اس میرے لال کو پالا تھا، اور کتنے ارمان تھی اور تمنائیں تھی، اور یہ کیا ہو گیا شادی کے بعد۔ جب ان کے آنسو بہتے ہیں تو سنو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا جملہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اولاد کی ہلاکت کے لیے ماں باپ کا بد دعا کرنا شرط نہیں ہے، ان کے دل کا دکھنا ہی اولاد کی ہلاکت کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ کریں، بیوی کو بھی سمجھائیں کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، میرے پیرنٹس ہیں، انہوں نے مجھے بنا کیا۔ جیسے تیرے ماں باپ ہیں، اس کا اکرام تیرے ذمہ ضروری ہے، میرے ذمہ بھی ہے تیرے ماں باپ کا اکرام، اسی طرح تیرے ذمہ میرے ماں باپ کا اکرام ہے کہ تو بھی میرے ماں باپ کا اکرام کرے۔ اور لڑکے کے ماں باپ کو چاہیے کہ آنے والی لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھے، بہو نہ سمجھے، اپنی بیٹی سمجھے۔ اگر جانبین سے یہ محبت رہی تو مکان سکون والا ہوگا، مکان جنت بنے گا، مکان خوبصورت بنے گا، مکان میں راحتیں اور چین نصیب ہوگی۔ یاد رکھو، مکان فرنیچروں سے جنت نہیں بنتا، اے سی لگانے سے جنت نہیں بنتا، بہترین قالینوں سے جنت نہیں بنتا۔ چاہے کچے ریت پر سو جاؤ اور اینٹ رکھ کر سو جاؤ اور کوئی قالین نہ ہو اور چھوٹا موٹا مکان کیوں نہ ہو، لیکن مکان جو ہے جنت بنتا ہے اچھے اخلاق سے، اچھے اخلاق سے۔ اللہ جل شانہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو دینی مجاز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہر آنے والے بندے اور بندیوں کو قبول فرما لے، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں تو لاکھوں کو معاف کر رہا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے اللہ، ہمیں بھی معاف فرما دے اللہ، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں ہمیں شامل فرما دے، اپنی رحمت کی چادر ہم سب پر ڈھانپ دے۔ اے اللہ، ہم
سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جو قرض دار ہیں قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اولاد کو اپنے ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کو اپنی اولاد کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن مکانوں میں جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم فرما، جن مکانوں میں فساد ہے فساد کو ختم فرما، آپس میں اتفاق اتحاد محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کا ایمان بنانے کی اور ایمان پر جمانے کی اور ایمان کے لیے محنت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔ www.attableek.com, the reviver of